ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، اور بے شک قیامت آ رہی ہے، آنے والی ہے، اور میں اس کو چھپائے رکھتا ہوں یا چھپائے ہوا ہوں، لتجزیٰ کل نفس بما تسعیٰ، تاکہ ہر ایک جی کو اس کی کوشش کے بقدر جزا دے دی جائے، جتنی اس نے کوشش کی ہے اتنی جزا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دی، یعنی اس کو کہتے ہیں جتنا آپ کر رہے ہیں اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا دی جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس میں اضافہ کر دے اور اپنے فضل سے آپ کو جنت میں داخل کر دے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ظلم تو نہیں ہے، آدمی جتنا عمل کرے گا اس کی جزا اس کو عطا فرما دی جائے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا رحم و کرم ہے کہ ہم جیسے نفوس جو اللہ کی فرمانبرداری اور اس کی اطاعت سے ہمہ وقت غافل رہتے ہیں، اس کی یاد ہمارے ذہنوں میں کبھی تازہ نہیں ہوتی، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور دیگر امور بھی انجام دیتے ہیں، لیکن بغیر اللہ کے یاد کیے ہوئے، اللہ کے تذکیر، اللہ کو یاد ذہن میں لائے ہوئے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو قبول فرما لے اور ایسی باتوں کے نتیجے میں بھی ہمیں جنتوں میں داخل فرما دے، تو یہ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم۔ فلا یصدنک عنہا، اب یہاں پر تو لہٰذا آپ کو ہرگز ضرور بالضرور نہیں روکتے ہیں اس سے مگر وہی لوگ جو ایمان نہیں رکھتے ہیں اس پر۔ اب یہاں پر ضمیر جو ہے کہ ہا کی ضمیر اور لا یؤمنوا بہا کی ضمیر، اس کا مرجع کیا ہے، یعنی کس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں؟ تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد نماز ہے، کہ جو نہیں روکتے ہیں آپ کو نماز پڑھنے سے مگر وہی لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ پوری جد و جہد جو ذمہ داری کی صورت میں حضرت موسیٰ پر نازل فرما دی گئی تھی، اور جو یہاں خطاباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائی گئی ہے کہ آپ کو آپ کی اس دعوتی جد و جہد سے نہیں روکتے ہیں مگر وہی لوگ جو آخرت کے ہونے پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ یہی لوگ، یعنی ان کی پوری زندگی جو ہے وہ اس طریقے سے اپنے پورے ڈائمنشن میں ظاہر ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کبھی بھی آپ کی بنیادی یعنی داعیانہ جد و جہد اور داعیانہ کردار کو ادا کرنے سے مانے۔ ان کی یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک انرجی کا ایک بال ہے، ایک قوت ہے، اور وہ قوت فراہم ہو رہی ہے اس عقیدے کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے، اللہ پر ایمان، آخرت پر یقین اور نبی اکرم کی رسالت۔ یہ مومن کا ایک انرجی ہے، ایک اس کا ایک حیولہ ہے، اس کا ایک پورا ڈائمنشن ہے۔ اس کے مقابلے میں کفر کا ڈائمنشن، کہ جس میں نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی تصور ہے، نہ خدا کا کوئی تصور ہے، نہ رسالت کا کوئی تصور ہے، اور نہ ہی آخرت کا تصور ہے۔ اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پوری دنیا کے اندر یہ بہرہ روی کی جو انرجی ہے، جو قوتیں ہیں، وہ زیادہ ہو گئیں اور راہ راست پر چلنے والی قوتیں کم ہیں، لیکن وہ قوت مضبوط قوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ پوری قوتیں آپ کو ضرور بالضرور روک کر رہیں گے، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ اپنے داعیانہ کردار کو کسی صورت میں بھی ادا کر سکیں، اور کسی صورت میں بھی آپ اپنی اس ذمہ داری کو سے سبکدوش ہو سکیں جو اللہ نے آپ کے کاندھوں پر ڈالی ہے، اور یہ چاہیں گے کہ اور یہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ بھی ان کی ہاں میں ہاں، ان کی پیروی کر کے ان کی خواہشات کی اتباع کر لیں، تاکہ یہ بھی آپ کو اسی کھڈ میں گرا دیں جس کھڈ میں یہ پوری حیوانیت مبتلا ہے۔ یعنی آج سمجھ لیجئے کہ ایمان یا مومنین کے مقابلے میں پورا کا پورا فاسقین و منافقین اور اس طریقے سے کافروں کی ایک جماعت ہے جو کوشش کر رہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان سے نکال کر اپنے ساتھ شامل کر کے وہ جہنم یعنی تردہ، یعنی اس کو کھڈ میں گرا دے اور نیچے لے آئے۔ تو یہ کشمکش ہے جو مستقل جاری، اور یہ کشمکش مومن کی کئی ڈائمنشنز میں، ایک تو اس کا اپنا نفس جس سے وہ کشمکش کر رہا ہے مستقل روزانہ، پھر اس کا وہ معاشرہ جو معاشرہ تیار ہی نہیں ہے ایمانی ان اساسات پر قائم ہونے کے لیے، اس سے کشمکش، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ پورا ایک تھرڈ ڈائمنشن میں وہ پوری قوت جو کفر کی ہے، جو پورے طور پر اس سو کالڈ مسلم معاشرے کو مٹا دینے پر تیار۔ تو آپ کی تین درجات پر آپ کی لڑائی، ایک اپنے نفس سے آپ لڑ رہے ہیں، ایک اپنے ہی معاشرے جس میں آپ رہتے ہیں اور وہ معاشرہ تیار نہیں ہے ان ایمانی بنیادوں پر، ان اساسات پر خود کو قائم کرنے کے لیے، آپ کو اس کو بھی قائم کرنا ہے، اس کو بھی باقی رکھنا ہے، اور تیسرا اپنے وجود کے ساتھ اس تیسری بڑی قوت سے برسر پیکار ہونا جو آپ کو بھی اور آپ کے معاشرے کو بھی کھا جانا اور نگل جانا چاہتی ہے۔ تو یہ تین بڑے مرحلے ہیں، اور ان مرحلوں کی تیاری کے لیے یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد فرمائی جا رہی ہیں۔ اس طریقے سے نبی اکرم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے ارشاد فرمائی گئی، اس طریقے سے ہمارے لیے بھی ہیں، ہمارے سامنے بھی ایک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بنیادی تعلیمات۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اور آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ، یعنی ڈنڈا تھا آپ کے ہاتھ میں، تو آپ سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا ہے، قَالَ هِيَ عَصَايَ، آپ نے فرمایا کہ یہ میرا ڈنڈا ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا،
میں اس پر کبھی ٹیک لگا لیتا ہوں، اور واحش بہا علی غنمی، اور کبھی میں اس سے اپنے ریوڑ کو چلاتا ہوں اور اس کو کنٹرول کرتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور بہت سے کام ہیں جو اس سے میں نکال لیتا ہوں، کبھی پتی توڑ لیتا ہوں، کبھی کہیں پر بیٹھنے کی جگہ صاف کر لیتا ہوں، یعنی بہت سارے کام ہیں جو اس سے میں کر لیتا ہوں، یہ اس لیے میں نے اس کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ قال القیہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈال دو اس کو، یا موسیٰ اے موسیٰ، فالقاہا فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ نے اس کو ڈالا تو وہ ایک سانپ بن گیا ہوا جو کوشش کر رہا تھا، جو رینگ رہا تھا، یعنی باقاعدہ اس کے اندر زندگی پیدا ہو گئی، اور چشم زدن میں وہ لاٹھی اژدہے میں تبدیل ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزہ عطا فرمایا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو معجزہ دیا ہے وہ ہمیشہ زندہ اور جاوید ہے، اور اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی، موسیٰ سے فرمائی گئی، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے وما تلک بیمینک، اے مومن تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو عصا دیا اور اس کو اژدہا بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا۔ پھر قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَلْقِهَا، یعنی اس قرآن کو لوگوں کے سامنے، اس معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو، اس انسانیت کی فلاح چاہتے ہو، تو اس قرآن کو اس کے پورے گویا کے احساسات کے ساتھ معاشرے کے اندر پھیلا دو۔ فَأَلْقِهَا، اس کو القاء کرو، اس کو ڈالو، یہ تمہاری جدوجہد کا گویا کہ ایک مظہر ہونا چاہیے، پوری کوشش کا جو تمہارا یعنی ایک واحد عنصر ہونا چاہیے وہ قرآن مجید اور اس کی دعوت ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو فرعون کے سامنے ڈال دیا اور اس عصا نے اس فرعون کی پوری شعبدہ بازی اور پورے طلسم کو ختم کر دیا، اس طریقے سے آج کے اس طلسم ہو شربا دور میں جس میں آدمی چوندیایا ہوا ہے، کیا کرے کیا نہ کرے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس میں صرف ایک ہی راستہ ہمارے سامنے جو واضح کیا جاتا ہے قرآن مجید کے ذریعے سے، وہ یہ ہے کہ ہم تمام ہی مسائل کو قرآن مجید کے سپرد کر دیں اور وہ اس کو حل کر کے ہمیں دیں، یعنی ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت دے دی کہ ہم سارے پرابلمس کو اس میں ڈال دیں، اور جب آپ اس کو اس میں سے نکالیں گے تو وہ اپنے سارے ڈائمنشنز میں حل ہو کر نکلیں گے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے اور یہ زندہ اور جاوید ہے۔ تو حضرت موسیٰ کی وہ لاٹھی جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں ثعبان یا یوں کہہ سکتے ہیں اژدہا بن جایا کرتی تھی، بعد میں حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد وہ کبھی اژدہا نہیں بنی، اور وہ گویا کہ ایک باکس کے اندر ان باقیات موسیٰ کے طور پر رکھ دی گئی، لیکن یہ قرآن جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے یہ آج بھی اتنا ہی زندہ اور جاوید ہے، اور آج بھی اس میں اتنا ہی معجزانہ کردار ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس نے معجزہ دکھایا تھا، آج بھی وہ معجزہ دکھاتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ایک موسیٰ چاہیے جو اس قرآن کو ڈال دے، یعنی ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا ہونا چاہیے، اس ایمان کے ذریعے سے وہ ایکسپیرینس ہونا چاہیے کہ ہم اس قرآن کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیں، اور یہ ذمہ داری ہر ایک فرد پر عائد ہوتی ہے۔ اس میں کسی عالم، کسی بہت بڑے داعی، یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بہت بڑے مقام سے فارغ ہوئے فرد کی ذمہ داری نہیں کہ صاحب جو فلاں علماء کی ذمہ داری ہے، فقہاء کی ذمہ داری ہے، ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے جس کے گھر میں قرآن ہے، اور جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی ان تعلیمات کو اس دور میں جس میں ہر طرف ظلمتیں ہیں ڈال دے تاکہ وہ اس تاریکی کو چھاٹے۔ فَأَلْقَىٰ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، اللہ نے فرمایا پکڑ لو، ولا تخف، نہ ڈرو، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو واپس لوٹا دیں گے جیسا کہ یہ پہلے تھا، یعنی ایسا تھا لاٹھی ہم اس کو ویسا ہی کر دیں گے، یعنی جب تم ڈالو گے جب یہ عصا بنے گی، یہ عصا جو ہے وہ سانپ بنے گا، جب تم اس کو پکڑو گے تو واپس یہ اپنے اس اسٹرکچر میں لوٹ آئے گا۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اپنے بازوؤں کی طرف اپنے ہاتھ کو ملاؤ، تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، تم اس کو نکالو گے بغیر کسی مرض کے، بالکل سفید و چمکتا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے آیۃ اخری، یہ دوسری ایک نشانی ہے اور معجزہ ہے جو ہم نے آپ کو عطا فرمایا۔ یہ دو ظاہری معجزے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس کا تذکرہ یہاں فرمایا گیا، جو حضرت موسیٰ کو دیے گئے، ایک عصا یعنی ایک لاٹھی جو اژدہا بن جاتی تھی، اور ایک ہاتھ جو آپ نکالتے تھے وہ بالکل چمکدار ہو جاتا تھا، روشن بالکل نور کی طرح۔ تو یہ دو آیتیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں، یہ اور اس سے بڑی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اس امت مسلموں کو عطا فرمائی ہیں۔ قرآن مجید جو سب سے بڑا معجزہ ہے جو ہمیں عطا فرمایا گیا، اور دوسرا ید بیضا کے مقابلے میں جو ہے وہ سیرت بیضا ہے، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔